من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی چند آیتیں اس وقت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہدایت کی جو مومن کے دل میں اللہ نے رکھا ہے ایک مثال سے اس کی وضاحت فرمائی کہ مومن کا سینہ مشکات یعنی طاقچے کی طرح ہے اور مومن کا دل اس کے اندر یہ لیمپ گلاس کی طرح ہے اور اس کے اندر ایمان کی روشنی جو ہے وہ چراغ کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قلب مومن میں ایمان کا نور ودیت رکھا ہوا ہے، ایمان کی روشنی قائم کی ہے۔ پھر جب قرآن حکیم کا نزول ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور شریعت کے احکامات آئے اور مومن نے ان پہ عمل کیا تو اس کے نور میں اضافہ ہو گیا، نور ایمان بڑھتا گیا۔ تو یہ ایسا ہوا جیسے نور نالا نور نور نالا نور۔ یہ تو تمثیل تھی، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ نور ملتا کہاں ہے؟ یوں تو یہ نور ہر جگہ مل سکتا ہے، لیکن نور ایمان کے ملنے کی سب سے بڑی جگہ مسجدیں ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ نور ان گھروں میں ملتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، بلند کیا جائے یعنی ان کی تعمیر کی جائے، بنائے جائیں وہ گھر، اور بلند کیا جائے یعنی ان کی عزت اور تکریم کی جائے، صرف بنائے نہ جائیں بلکہ ان گھروں کی عزت بھی کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو آباد کرنے والے لوگوں کی صفات بیان کی کہ ان گھروں میں یعنی اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں اللہ کے وہ بندے، وہ مردان خدا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ اور وہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اہل ایمان کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دیں گے، ان کے عمل سے زیادہ بھی دیں گے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ یہ گزشتہ جو آیات پڑھی تھی اس کے بارے میں خلاصہ تھا۔
اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کافر کے عمل کی مثال بیان کرتے ہیں اور دو مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ قرآن حکیم کا یہ اسلوب اور یہ طریقہ ہے کہ اگر اہل ایمان کا اللہ نے ذکر فرمایا تو پھر فوراً بعد کافروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، مخلص لوگوں کا ذکر کیا تو بعد میں منافقوں کا تذکرہ آ جاتا ہے جی، نیکی کا اچھا انجام بیان کیا تو بدی کا برا انجام بھی اللہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور اس طریقہ کار کو ترغیب اور ترہیب کہا جاتا ہے، ترغیب اور ترہیب یہ قرآن حکیم کا اصول ہے، یعنی نیکی کی رغبت دلانا، گناہوں سے ڈرانا کہ گناہ کا معصیت کا انجام کتنا برا ہے اور نیکی کا انجام کتنا اچھا ہے۔ تو گویا پہلی آیات میں ترغیب کا مضمون تھا کہ نور ایمان، اور پھر نور ایمان کہاں ملتا ہے اور جن کو ملتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نوازیں گے، یہ ترغیب تھی۔ اب ترہیب ہے کہ جن کے دلوں میں نور ایمان نہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے جی، تو فرمایا کہ وہ بھی تو دنیا میں کچھ اچھے کام کرتے ہیں، یعنی صرف مومن ہی تو اچھے کام نہیں کرتے بلکہ کافر بھی تو کئی اچھے کام کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کام، مفاد عامہ کے کام، خدمت خلق کے کام جی، اسکول بنائے، پل بنائے، سرائیں بنائیں، غریبوں کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، کسی کا علاج کیا، اس قسم کے کام تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا چونکہ یہ کام ایمان کی بنیاد پر نہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یہاں بیان کی ہے کہ عمل تو بے شک یہ ہے، لیکن اس عمل کی بنیاد چونکہ ایمان پر نہیں ہے، اور آخرت میں جزا اور نیک بدلہ ایمان کی بنیاد پر کیے ہوئے نیک کاموں کا ملے گا۔ جو ایمان کی بنیاد پہ نیک کام نہیں وہ نیک صحیح، لیکن اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس شخص کو شہرت کے نام سے، اولاد کے نام سے، مال کے نام سے کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ چکا دیتے ہیں، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں بدلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر۔ اس اصول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا بیان فرمایا۔ سورہ انبیاء پہلے گزر چکی ہے، اس میں فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جس شخص نے نیک اعمال کیے، اس حال میں کیا کہ وہ مومن تھا، تب تو فلا کفران لسعیہ، اس کی محنت کی ناقدری نہیں ہوگی بلکہ اس کی محنت کی قدر کی جائے گی، اس پہ بدلہ دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ قرآن حکیم کی جب تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیتیں کئی مرتبہ آئی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اللہ پہلے ایمان کا ذکر کرتے ہیں پھر عمل صالح کا۔ تو ایمان کے بغیر عمل صالح کا کوئی نتیجہ آخرت میں نہیں نکلے گا، بلکہ اس کی مثال اللہ یہ دیتے ہیں کہ ایمان کے بغیر جو نیک اعمال انجام دیے جاتے ہیں دنیا میں، ان کی مثال چمکتی ریت کی طرح ہے۔ جیسے کہ ریگستان میں جب شدید ترین دھوپ ہوتی ہے جی، تو نچلی زمین جو سب سے نیچے پس زمین کا حصہ ہوتا ہے، یہاں سے تیز گرمی سے ایک بھاپ اٹھتی ہے، اور جو اوپر کی سطح، اونچی سطح کی جو زمین ہوتی ہے، بھاپ وہاں بھی ہوتی ہے لیکن وہ قدرے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جتنی زمین پست ہوگی اس کی بھاپ زیادہ گرم اور تیز ہوتی ہے۔ تو جب شدت کی گرمی پڑتی ہے تو نیچے سے جو بھاپ اٹھتی ہے یہ اوپر کی سطح کی بھاپ سے ٹکراتی ہے،
اس ٹکراؤ سے اس میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، تو دور سے جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کو پانی کا ریلا بہتا نظر آتا ہے، اور عموماً یہ ریگستانوں میں ہوتا ہے۔ وہ جب یہ دونوں ہوائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو وہ ریت جو ہے نا وہ چمکتی نظر آتی ہے دور سے، اور لوگ جو پیاسے ہوتے ہیں وہ پانی کی تلاش میں اس کو دیکھ کر دوڑے جاتے ہیں اس کی طرف، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہاں پانی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل دی کہ بغیر ایمان کے جو نیکیاں کی جائیں ان کی مثال سراب، اس کو سراب کہتے ہیں، سراب، اس کی سراب جیسی ہے کہ کافر نیک کام کرتا ہے، جی کفر کے باوجود نیک کام کرتا ہے، اور وہ امید رکھتا ہے کہ اس کے نیک کام کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو آگے اس کا بدلہ نظر آتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ چونکہ ایمان نہیں، اس لیے جب آگے جائے گا تو وہ صرف سراب ہوگا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ حدیث میں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے قیامت کے دن پوچھیں گے، جیسے کہ ہر امت سے پوچھیں گے، تو یہودیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا ہے، جی یہ سوال اسی فرقے سے ہوگا، سارے یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ایک فرقے کا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے رہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کی ایک جماعت، ایک فرقہ ہے جو حضرت عزیر اللہ کے نبی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھے جائے کہ ہم تو حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ تو سو غلط رہا جو تم نے کیا، ٹھیک، اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ پیاسے ہیں، بس ہمیں پانی پلا دیجیے، اس وقت ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا مڑ کے دیکھو، وہ تمہیں پانی نظر نہیں آتا، جا کر پی لو نا۔ تو جہنم کے رخ پہ انہیں موڑا جائے گا تو انہیں دور سے جہنم سے اٹھتی ہوئی جو بھاپ ہوگی نا وہ سراب کی طرح نظر آئے گی، پانی کی طرح۔ تو یہ سب دوڑ پڑیں گے، جب دوڑ پڑیں گے تو جب قریب جائیں گے تو وہ پانی نہیں ہوگا، سراب ہوگا، اور جاتے 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 اس کے اندر کو ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک قوم کا ذکر ہے، باقی اقوام عالم کا بھی یہی حال ہوگا جو کافر ہیں۔ تو ان کے اعمال ان کو تو بتائے جائیں گے کہ تمہاری محنتیں یہ تھیں، لیکن چونکہ ان کی بنیاد ایمان پر نہیں تھی اس لیے ان کی کوئی قیمت آج نہیں ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کے ماننے کا کہا گیا ہے اس کو نہ ماننا کفر ہے، جس کام کو کرنے کا کہا ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو سب سے پہلے کفر ہوتا ہے اللہ کی توحید کا انکار، جی اس سے بھی اونچے درجے کا ایک کفر ہے خود اللہ ہی کا انکار۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں جو صرف اللہ ہی کا انکار کرتے ہوں، بلکہ اللہ کو ماننے والوں کی دنیا میں اکثریت رہی ہے، ہمیشہ آج بھی ہے۔ لیکن اللہ کو ایک ماننا تو اس عقیدے میں بہت گڑبڑ لوگ کرتے ہیں، جو ایک مانتے بھی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے عقیدہ توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں۔
تو اس لیے سب سے پہلا انکار تو ہے اللہ کے وجود کا. تو جس طرح ایمان کے لیول ہے نا، اعمال کے جیسے لیول ہیں، سب کا ایمان برابر نہیں، سب کا اخلاص برابر نہیں، سب کے اعمال برابر نہیں، اس طریقے سے سب کا کفر بھی برابر نہیں، سب کا نفاق بھی برابر نہیں. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان میں اسی لیول کے اونچے نیچے ہونے کو بیان کرتے ہیں. کفر دون کفر، کفر دون کفر، یعنی کفر سے نیچے کفر، اس سے نیچے کفر، اس سے نیچے. اس لیے کہتے ہیں ظلم دون ظلم، کہ ظلم کے بھی لیول ہے، ہائی کلاس کا ظلم، پھر نیچے، پھر نیچے، پھر نیچے. تو سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ اللہ کے وجود کا انکار. دوسرے نمبر پہ کفر کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا انکار، پھر رسالت کا انکار، پھر قیامت کا انکار، پھر ملائکہ کا انکار. تو یوں جتنے انکار بڑھتے جائیں گے نا، اتنے کفر میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو خیر کفر کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کے ماننے کا کہا ہے اس کو نہ ماننا، کفر. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کے ماننے کا کہا ہے اس کو ماننا، یہ ایمان ہے. تو والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان کا انکار کیا. اعمالہم کسراب، ان کے جو عمل ہیں وہ چمکتی ریت کی طرح ہیں. ان کے عمل کیسے ہیں؟ سراب کی طرح ہے، چمکتی ریت کی طرح ہے. بقیت، کہ وہ چمکتی ریت ایک چٹیل میدان میں ہو، کھلے میدان میں پڑی ہو. تو یحسبہ الظمآن ماء، خیال کرتا ہے اس کو پیاسا کہ یہ پانی ہے. ٹھیک نا؟ چمکتی ریت جب کھلے میدان میں اور اس پہ شدت کی دھوپ پڑ رہی ہو تو پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے. اور حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پانی کی تلاش میں وہاں آتا ہے، لم یجد شیئا، کچھ بھی وہاں نہیں پاتا، وہاں کچھ بھی نہیں. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو وہاں پاتا ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے، پانی تو وہاں نہیں ملتا، اللہ موجود ہے. فوفا حسابا، تو اللہ اس کا حساب چکا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. حساب لینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیر نہیں ہوگی. برسوں کے اعمال کا لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ حساب کر لیں گے سب لوگوں کو. تو یہ ہوگی ایک مثال کافر کے عمل کی، ایک مثال. اب دوسری مثال جو اس سے بھی شدید تر کافر ہے، کیونکہ کفر کی بھی لیول ہے نا، جو اس سے بھی زیادہ سخت قسم کا کافر ہے، اس کی یہ مثال. او کظلمات، یا کافر کے اعمال کی مثال اندھیروں کی ہے. کظلمات، جیسے کہ اندھیرے، اندھیرا نہیں، اندھیرے. اور وہ اندھیرے بھی کہاں؟ فی بحر، سمندر میں، سمندر میں. اور سمندر بھی کیسا؟ اس کی سطح پرسکون نہیں، بلکہ لجی، جس میں یعنی اتار چڑھاؤ ہے، ابل رہا ہے، ابال آیا ہوا ہے. یغشاء موج من فوقی موج من فوقی سحاب، کہ ڈھانپ رہی ہے اس سمندر کو، اس سمندر کو اس کی موج، اور موج کے اوپر دوسری موج، اور دوسری موج کے اوپر پھر سیاہ بادل. تو یعنی ایک شخص ہے جو سمندر میں سفر کر رہا ہے، تو رات کا وقت آ گیا تو ظلمات ہوگی، ظلمت چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، رات کا وقت ہو گیا. اور پھر یہ کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، ابھار آ گیا،
ابھار کی وجہ سے اس کی ایک موج اٹھتی ہے تو دوسری نیچے جاتی ہے اور دوسری اٹھتی ہے تو موج پہ موج، موج پہ موج. تو ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا پھر ایک موج کا، اور وہ دبتی ہے تو اوپر سے دوسری آتی ہے، اور پھر اس پر مزید یہ کہ سیاہ بادل بھی چھائے ہوئے ہیں آسمان پر، ستارہ بھی نظر نہیں آتا، چاند بھی نظر نہیں آتا. تو رات کی تاریکی، موجوں کی تاریکی اور سیاہ بادل کی تاریکی، تو یہ تین تاریکیاں اس آدمی پہ پڑ رہی ہیں اور روشنی کی کوئی جھلک ہی نہیں، اندھیروں پہ اندھیرے چھائے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیرے ہیں یہ ایک دوسرے پر، ایک دوسرے پہ اندھیرے ہیں. اور اتنی شدت کی تاریکی ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، اگر وہ اپنا ہاتھ بھی یوں کرتا ہے تو قریب نہیں کہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکے، اپنا ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آتا. تو ایک وہ کافر ہے، یہ شدید ترین کافر ہے کہ جس کے پاس نور نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اور ایک اوپر کا تھا جو اس سے لیول میں کم ہے، اس سے لیول میں کم ہے. اس نے تو کوئی نیکی تک نہیں کی، بدی میں پیدا ہوا، کفر میں پیدا ہوا، کفر میں ہی دنیا سے چلا گیا، اور روشنی نام کی چیز کبھی اس نے دیکھی ہی نہیں. اور ایک وہ تھا کہ اس نے کوئی نیکی کے کام سیکھے تھے، نیکی کے کام بھی کرتا تھا، اور کچھ قیامت کا بھی خیال تھا کہ چلو وہاں پر کوئی ثواب مل جائے گا، لیکن اس کا ایمان ٹھیک نہیں تھا. اس لیے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے الگ دے دی کہ اس کے اعمال اس کو بتائے جائیں گے سراب کی شکل میں، اور یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، فرمایا جس کو اللہ نور عطا فرما نہ دے، ہدایت کا نور اللہ نہ دے، اس کے پاس کوئی نور ہو سکتا ہی نہیں، اس کے پاس نور نہیں ہو سکتا، وہ بالکل اندھیروں اور تاریکی میں رہے گا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشرک سردار کے بارے میں پوچھا. عبداللہ بن جدعان اس کا نام تھا، مکہ کا سردار تھا، کافر تھا، لیکن وہ غریب پرور تھا، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا تھا جی. اور کبھی ایک ایک مجلس میں 100 اونٹ بھی کسی کو دینے ہو تو دے دیتا تھا. مالدار بھی تھا، سردار تھا جی، اور خوب سخاوت کرتا تھا. تو ام المؤمنین پوچھا کہ حضور یہ شخص کافر تو ہے لیکن اس کے باوجود اتنا سخی بھی تو ہے، غریب پرور بھی تو ہے، تو کیا اس کی یہ غریب پروری اور اس کی سخاوت اس کو کچھ کام آئے گی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مگر اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنا. ٹھیک ہے یہ کام تو کرتا رہا جی، فیاض رہا، کرتا رہا، لیکن ایک دن بھی اس نے اللہ سے قیامت کے دن اپنے گناہوں کی معافی کا سوال نہیں کیا. مطلب یہ کہ اس کا قیامت پر ایمان ہی نہ تھا. قیامت کی کامیابی کی وہ دعا کرے جس کو قیامت کا یقین ہونا. تو اس شخص کا یعنی قیامت پہ صرف سے ایمان ہی نہیں. تو جس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی، کتنا بڑا سخاوت کرے، کتنا بڑا خوش اخلاق کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو. یعنی ABC آپ کہہ سکتے ہیں کلاس کہ کسی نے بہت کچھ بھلائی کی ہو، نیکی کی ہو، تو ذرا جہنم میں تھوڑا سا اس کی کلاس چینج ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہ اس کو راحت ملے گی اور عذاب سے اس کو چھٹکارا حاصل ہوگا، ایسی بات نہیں.
بلکہ اسے کافر کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہنا ہوگا۔ تو یہ دو مثالیں یہاں پر بیان فرما دی گئی تھی۔ خاصی پرانی بات ہے کہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر غورینیا، جو عام طور پہ سمندر کے سفر میں رہا کرتا تھا، کوئی ڈیوٹی اس کی ایسی ہوگی کہ زندگی کا زیادہ حصہ اس کا سمندری سفر میں گزرا، تو یہ فرانس کی پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا اور یہ کہ ڈاکٹر بھی تھا۔ تو کیسے مسلمان ہوا، اس نے اپنی آپ بیدی بتائی کہ کیسے مسلمان ہوا۔ جب مصر کے ایک ایڈیٹر نے اس سے انٹرویو لیا اس کے گھر میں کہ بھئی آپ کیسے مسلمان ہوئے، مطالعہ کیا، کسی عالم سے ملے، کسی سے بحث مباحثہ ہوا، کیسے ہوا؟ اس نے کہا نہیں، میں کسی سے نہیں ملا، نہ کسی عالم سے ملا، نہ میں نے کوئی کتابوں کا مطالعہ، کچھ بھی نہیں۔ کہا ہوا ایسا کہ ایک دفعہ اسی طرح کے سفر میں تھا، تو جس جہاز میں سفر کر رہا تھا اسی میں ایک جگہ مجھے قرآن حکیم کا نسخہ رکھا ہوا مل گیا، کسی نے رکھا ہوگا، اور فرانسیسی ٹرانسلیشن بھی تھی اس کی، میری زبان تھی۔ تو میں نے یوں ہی اس کو اٹھایا اور یوں ہی میں نے کھولا تو سورہ نور کی یہی اسی آیت پر میری نظر پڑی، او کظلمات فی بحر، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافر کی بے بسی کا ذکر فرمایا، اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو اسی آیت پر، تو عربی تو مجھے نہیں آتی تھی لیکن میں نے ٹرانسلیشن اس کی پڑھی، تو میں تھوڑی دیر کے لیے چونک گیا، کیونکہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا تھا۔ تو میں سوچنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرح اکثر سمندر میں سفر کرتے ہوں گے، اور سمندر کا یہ نظارہ جو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے، میری طرح انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہ نظارہ میں نے بھی بارہا دیکھا ہے، یہ کیفیت میں نے بھی بارہا دیکھی ہے، سمندر میں یہ پیش آتی ہے مسافر کو، تو وہ بھی کہیں اکثر ایسا سفر کرتے ہوں گے، انہوں نے بھی یہ نظارہ۔ اور پھر یہاں ایک ہی آیت کے مختصر سے جملے میں جو منظر کشی کی گئی ہے، یہ ایسی منظر کشی ہے کہ اس کی پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اس کی تفصیلات میں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، جبکہ یہاں آیت پوری نہیں، آیت کے ایک حصے میں ایک ایسی مثال جامع اور معنی بیان کر دی گئی ہے کہ آپ اس کی شرح لکھیں تو کئی کتابیں بن سکتی ہیں۔ تو خیر پہلے تو میں نے یہی سمجھا کہ میری طرح وہ بھی سفر کرتے ہوں گے، اور انہوں نے یہ منظر کشی کی ہے، اور بڑی اچھی منظر کشی کی ہے، بہت مختصر سے لفظوں میں کی ہے، بڑے عقل مند آدمی ہوں گے۔ لیکن بعد میں جب مجھے جستجو ہوئی ان کی ہسٹری پڑھنے کی، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے تو کبھی سمندر دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تو کبھی سمندر کے ساحل پہ بھی نہیں گئے۔ چی جائے کہ سمندر میں سفر کیا ہو اور یہ صورتحال ان کو پیش آئی ہو، تو میں فوراً سمجھ گیا، میرے دل کے دروازے کھل گئے کہ جس شخص نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں، صحراؤں میں ساری زندگی اس کی گزر گئی، وہ سمندر کے بارے میں ایسا نظارہ پیش کرتا ہے اور مختصر سے جملوں میں اتنی جامع، تو یہ اس کی بات نہیں ہو سکتی، یقیناً اس کو کسی ایسی ہستی نے بتایا ہے جس کے سامنے یہ سارے نظارے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اس وقت مصر کے ساحل کے پاس سے گزر رہا تھا جب میں نے اس ٹرانسلیشن کو پڑھا، تو جو ہی قاہرہ پورٹ پہ جہاز پہنچا تو میں اتر گیا، مجھے جانا تو کہیں آگے تھا، میں اتر گیا
اور اتر کے سیدھے ایک مسلمان عالم کے پاس پہنچ کر کہا کہ مجھے مسلمان کر دیجیے. یعنی میں نے مزید بات ان سے نہیں کی کہ مجھے اسلام سکھائیے، یہ دلائل ہیں، یہ اعتراض ہیں، وہ سب کچھ حل ہو گیا تھا، بات حل ہو گئی. صرف کہ اب مسلمان ہوتے کیسے ہیں، کلمہ کیسے پڑھتے ہیں. تو خیر میں نے کہا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ اتنے جلد بازی میں کہتے ہیں، تو کیا آپ نے کوئی اسلام کے بارے میں مطالعہ کیا ہے، کسی سے بحث ہوئی؟ نہیں. میں نے کہا جی بھائی یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور آپ صرف کلمہ پڑھا دیں بس، میں اور کچھ پوچھنے والا نہیں ہوں. تو خیر اس شخص نے اس آیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ اس تجربے سے گزرا تھا، اور فرمایا کہ یہ تجربے سے میں تو گزرا ہوں، اور مجھے یہ کیفیت اور یہ بے بسی سمندر کے سفر میں بارہا پیش آئی ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی اس سفر پہ نہیں گئے، انہوں نے جو یہ منظر پیش کیا تو یہ ان کا نہیں ہے، ان کا آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے، بلکہ کسی علیم و خبیر ذات نے ان کو بتایا ہے، اور وہ اللہ ہے، تو وہ اللہ کے رسول ہے. خیر انہوں نے پھر پارلیمنٹ سے علادگی اختیار کر لی اور پیرس کو بھی چھوڑ دیا، اور ایک گاؤں میں جا کر انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کر دی. ڈاکٹر تو تھے، اور یوں انہوں نے اپنی پھر زندگی گزاری. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دل کے پردے کسی بھی وقت کھل جاتے ہیں، دل کا دروازہ کسی، تو ایک آیت بھی ہدایت کے لیے بس کرتی ہے. لیکن اگر دل پہ پردے پڑے ہوئے ہوں تو سارا قرآن بھی 20 دفعہ آپ پڑھ کے سنا دیں یا خود بھی پڑھتے رہیں تو عقدہ حل نہیں ہوتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، تو ذرا دل و دماغ کو کھول کر پڑھا جائے. سورہ زمر کی ایک آیت کے بارے میں بھی میں نے دیکھا کہ الہ آباد جو انڈیا میں جگہ الہ آباد، وہاں کے ایک سکھ ڈاکٹر تھے ایس راج رنجیت سنگھ. اس کے ساتھ بھی ایسی واقع پیش ہے. وہ مسلمان ہوا تو ایک آیت سے متاثر ہو کر ہوا جو سورہ زمر میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تو اس کو بھی اتفاقاً یہ کہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ ہاتھ لگا اور اس نے یوں ہی کھولا تو اس کے سامنے وہی آیت آئی جو اس کی ہدایت کے لیے باعث تھی. جی تو اس نے اس کا ترجمہ دیکھا اور وہ حیران ہو گیا کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے جنین کی 3 جھلیوں کا ذکر کیا ہے. جنین جانتے ہیں، جنین بچہ جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جس کو جنین کہتے ہیں، اور جس میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے نا وہ جھلی ہوتی ہے، جھلی. تو جنین پر 3 جھلیاں ہیں. یہ تو جدید میڈیکل سائنس نے اس کی دریافت کی کیونکہ اب آلات مشینری اس کے ذریعے سے سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں، معلوم کی جاتی ہیں. لیکن جب سائنس نے یہ ترقی نہیں کی تھی، میڈیکل سائنس نے، تو اس وقت اہل علم اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم، اے لوگو اللہ تمہیں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، تخلیق کے بعد تخلیق، تخلیق کے بعد تخلیق، جس کا ذکر سورہ اس سے پہلی سورت میں گزر چکا ہے. ہر 40 سال کے بعد، ہر 40 دن کے بعد انقلاب، خلقا من بعد خلق. لیکن بناتا کہاں ہے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں، 3 اندھیریوں میں بناتا ہے. اب 3 اندھیریوں میں بناتا ہے تو اس وقت اہل علم اس کی تفسیری کرتے تھے کہ ایک اندھیرا تو ماں کے پیٹ کا ہے، دوسرا اندھیرا رحم کا ہے، بچہ دانی، اور تیسرا اندھیرا جھلی کا ہے جو بچے پہ لپٹی ہوتی ہے.
تو یہ 3 اندھیرے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جھلیاں بھی 3 ہیں، یعنی ماں کا پیٹ الگ، ٹھیک، اس کو رہنے دو، رحم الگ، اس کو رہنے دو، خود جھلیاں بھی 3 ہیں۔ تو یہ بالکل یعنی تشریح الابدان کا نازک ترین مسئلہ جو مشین سے ہی معلوم ہو سکا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں مشینری تھی، اور وہ ڈاکٹر بھی تو نہیں تھے۔ پھر اتنا باریک مسئلہ کیسے انہوں نے ایک مختصر سی آیت کے اندر بیان کر دیا؟ یہ انہوں نے نہیں بیان کیا، علیم و خبیر ذات نے ان کو بتایا ہے، جو ان تاریکیوں میں ان کو بناتا ہے۔ تو آیت کو پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال قرآن حکیم تو اللہ تعالیٰ کی ایسی جامع کتاب ہے، میں نے کہا کہ اگر آدمی دل کے پردے اس کے بند نہ ہوں، قفل نہ پڑے ہوئے ہوں، لاک نہ لگے ہوئے ہوں، تو ہدایت کے لیے ایک آیت بس کرتی ہے۔ تو 2 مثالیں ہوگی جناب، کس کی؟ کافروں کی، جی، کہ ان کے اعمال کی حیثیت کیا ہے۔ ایک جن کے اعمال کی حیثیت سراب جیسی ہے، دوسرے وہ کہ جن کے پاس عمل نام کی چیز ہی نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اندھیرے میں آئے اندھیرے میں چلے، اندھیرے میں آئے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں اور اس کے بعد کی آیات میں پھر اپنی توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں، اور یہ عقلی دلائل ہیں۔ ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیا جائے، سوچ و بچار یعنی اس چیز میں کی جائے، تو اللہ کی توحید، اس کی یکتائی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے دور دراز جانے کی ضرورت نہیں، پوری کائنات اللہ نے پھیلا رکھی ہے، کسی ایک چیز میں تو غور کرو، ایک چیز میں بھی غور کرو گے تو اللہ کی قدرت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک ہے۔ علم ترن اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یاد دیکھنے سے مراد آنکھوں کا دیکھنا بھی ہے، کیونکہ یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے جن کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، کائنات تو اللہ تعالیٰ نے بکھیر رکھی ہمارے سامنے۔ علم ترن اللہ، اور علم کی رویت بھی مراد ہے کہ اگر آنکھوں سے کوئی چیز معلوم نہیں تو علم کی روشنی میں اس کو دیکھ لو، علم کی روشنی سے، آنکھوں کی روشنی سے اگر نہیں دیکھ سکتے تو کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی وہ تنہا ذات ہے، اللہ ہی وہ یکتا ذات ہے کہ اس کی تسبیح خواہ ہیں ہر وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، یعنی زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آسمانوں میں سب سے زیادہ مخلوق تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ اور مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ تو آسمانوں کی کل مخلوق کس کی ثنا کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے؟ فقط اللہ کی۔ پورے آسمانوں میں یا اوپر کی کائنات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو ٹوٹل سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اور والارض، زمین کے اندر بھی جتنی اللہ کی مخلوق ہے، از قسم انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، اور نباتات ہیں، درخت ہیں، دریا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یا سمندری مخلوقات ہے، یہ بھی ساری کی ساری کس کی تسبیح بیان کرتی ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، زمین کی۔ ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان تو سارے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، اسی طرح جنات میں بھی تو ایک بڑی تعداد سرکش جنات کے جو اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جنات میں اختیاری تسبیح، انسانوں میں بھی اپنے اختیار سے تسبیح کرنے والے کم ہیں،
لیکن کچھ ایسی تسبیح ہے جو غیر اختیاری ہے، اور جو غیر اختیاری ہے وہ سرکش مخلوق کو بھی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے جی، اور ان کے سائے بھی خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اختیاری سجدہ خدا کو نہیں کرتے تو کیا ان کا سایہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا؟ سایہ تو ہر مخلوق کا ہی خدا کو سجدہ کرتا ہے نا۔ تو اس لحاظ سے ہر مخلوق گویا اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ کافر بھی جب جاتا ہے تو سایہ زمین پہ پڑتا ہے اور سجدہ کرتا جاتا ہے، صبح بھی شام بھی۔ تو اس لحاظ سے ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، کچھ اختیاری کچھ غیر اختیاری۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور زمین آسمان کے بیچ کی جو فضا ہے اس کے اندر جو پرندے ہیں وہ بھی پر کھولے ہوئے اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ پرندے پر کھول کے جاتے ہیں نا، پر بند کر کے تو تھوڑی دیر ہی چل سکتے ہیں، زیادہ دیر نہیں چل سکتے ورنہ گر جائیں گے، تو زیادہ ان کی پرواز پر کھول کے ہوتی ہے، اس لیے کا والصافات جی۔ تو پرندے فضا میں پر کھولے ہوئے وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو کہ فضائی مخلوق، ارضی مخلوق، سماوی مخلوق، سب کی سب کس کی تسبیح خواہ ہے؟ اللہ کی، اللہ کی۔ اور کل قد علم الصلاۃ و تسبیحا، یہ سب کی سب مخلوق سماوی، ارضی، فضائی، قد علم الصلاۃ، انہوں نے اپنا نماز کا طریقہ بھی جان لیا ہے، وہ تسبیحا، اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی جان لیا ہے۔ ہر مخلوق کو پتہ ہے کہ اس نے خدا کی نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے، کیسے کرنی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی قد علم صلاۃ و تسبیحا، کہ اللہ جانتے ہیں ہر مخلوق کی نماز اور اس کی تسبیح کو، اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتے ہیں کہ ہر مخلوق کی نماز کیا ہے، کیسے پڑھتی ہے، تسبیح کیسے پڑھتی ہے۔ تو بہرحال مخلوق بھی جانتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، تسبیح کیسے، اللہ بھی جانتے ہیں کہ ہر مخلوق کی نماز کیا اور تسبیح کیا ہے۔ اور واللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں وہ جو یہ کچھ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی مخلوق کرتی ہے اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں، چاہے وہ از قسم عبادت ہے یا از قسم عادت ہے، یعنی مخلوق عادتاً جو کچھ کرتی ہے تو اللہ جانتے ہیں، عبادت کے طور پہ جو کرتی ہے تو اللہ جانتے ہیں۔ اس میں بعض معتزلہ قسم کے لوگ، معتزلہ یہ بھی اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہوا ہے، اب فرقے کے طور پہ تو شاید معتزلہ فرقہ کوئی دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن اس نظریات کے لوگ ہیں۔ تمہارے معتزلہ فرقے کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوق زبان سے اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، اس لیے کہ ان کی زبان ہی نہیں، ان کی آواز ہی نہیں ہے، اس لیے جب ان کی کوئی زبان ہی نہیں ہے، جب ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہے تو وہ زبانی تسبیح کیسے کر سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی مخلوق کی تسبیح حالی ہے، مقالی نہیں ہے، یعنی قول اور زبان سے نہیں ہے، ان کی جو موجودہ حالت ہے، جو ڈیوٹی ہے، یہی اس کی تسبیح ہے، یعنی جس کام کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ جو ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں یہی ان کی نماز اور یہی ان کی تسبیح ہے، باقی کوئی زبانی نہیں۔ لیکن سورہ اسراء میں بھی اس موضوع کی آیت گزر چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر چیز کی زبان ہم نہیں جانتے، اس کا طرز تسبیح ہم نہیں جانتے، لیکن ہر چیز بہرحال شعور رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے، اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو بھی اس کا نماز کا طریقہ اس کرتی ہے۔ شعور تو ہر مخلوق میں ہے۔ کئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو حیوانات ہیں ان کے شعور کی قصے تو ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ فلاں قسم کی مخلوق حیوانات میں اتنی باشعور ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جنگلی جانوروں میں ریچھ یہ بیل کا شکار کرتا ہے، بیل کا شکار کرتا ہے، لیکن شکار کرنے کا اس کا طریقہ کار بڑا انوکھا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ بیل کا شکار کرتا ہے تو جس رستے سے بیل گزرتا ہے وہاں جا کر یہ لیٹ جاتا ہے، پہلے سے اس پہ حملہ نہیں کرتا، لیٹ جاتا ہے۔ جب بیل آتا ہے اور اس کو لیٹا پاڑتا ہے تو اس کو پاؤں سے بھی مارتا ہے اور سینگ سے بھی مارتا ہے۔ جب اس کو سینگ سے مارتا ہے، پاؤں سے ٹھوکر لگاتا ہے تو ایک دم یہ ریچھ اٹھ کر اس سے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے جی، اور چمٹ کر اس کو نیچے سے ایسا زخمی کر دیتا ہے کاٹ کے کہ اس کا سارا خون وہیں نچڑ جاتا ہے اور وہ بیل وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام شعور کے بغیر ہو سکتا ہے؟ شعور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کہ شکار کا یہ شعور کسی نے اس کے ذہن میں ڈالا ہے نا کہ تو شکار یوں کیا کر، اپنے سے بڑے جانور کو یوں گرایا کر، تو شعور کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی چیتے کے بارے میں ہے کہ اگر وہ کوئی زہر کھا لے، زہریلی چیز کھا لے، تو اسے فوراً محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے زہریلی چیز کھائی ہے جو میری جان لیوا ہے، تو وہ فوراً انسان کا براز جانتے ہیں پاخانہ، تو فوراً انسان کا پاخانہ جا کر کھا لیتا ہے چیتا، اور یہ اس کے زہر کے لیے علاج ہوتا ہے، تریاق ہوتا ہے، وہ زہر اس پہ اثر نہیں کرتا۔ اب یہ کہ انسان کے براز میں اس زہر کا توڑ کیسے ہے، یہ کسی نے اس کو سمجھایا ہے نا، ورنہ کوئی اور چیز کیوں نہیں کھاتا۔ گھوڑے کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دفعہ کسی گھوڑے کی آواز سن لے تو برسوں بعد بھی اگر اس کی آواز کہیں سن لے گا تو پہچان لیتا ہے۔ ایک دفعہ گھوڑا کسی گھوڑے کی آواز سن لے جی، تو کئی سالوں کے بعد اگر اس نے دوبارہ آواز کی تو یہ پہچان لیتے کہ یہ وہی ہے۔ تو اتنا حافظہ کسی نے پیدا کیا ہے نا، شعور بھی تو پیدا کیا ہے۔ تو کئی قسم کے جانور ہیں، کہ لمبی لسٹ، ٹائم نہیں آپ کو بولوں کہ فلاں فلاں بھائی، تو ان میں یہ شعور کسی نے رکھا ہوا نا۔ جو ذات ان میں یہ شعور رکھ سکتی ہے وہ ان کو زبان نہیں دے سکتی۔ ہماری نظروں میں وہ ہنہلاتے ہیں، چہچہاتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے سے کسی نے پوچھا کہ یہ چڑیاں صبح چہچہاتی ہیں، یہ کیا کہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں اور اللہ سے روزی طلب کرتی ہیں کہ رات گزر چکی ہے، پیٹ خالی ہو گیا ہے، اے اللہ ہمیں کھلانے کے اسباب پیدا فرما۔ تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، پھر اللہ سے روزی طلب کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اڑ جاتی ہیں تو رات کو پیٹ بھر کے آ جاتی ہیں جی۔ تو خیر ہر پرندے کی زبان میں کوئی اللہ کی حمد و ثنا کا جملہ ہوتا ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ تو حیوانات ہیں جن کی کسی قدر زبان سنائی تو دیتی ہے نا،
لیکن زبان تو خدا نے ان کو بھی دی ہے جن کی زبان کبھی ہم نے چلتی نہیں دیکھی اور ان کی آواز نکلتی کبھی نہیں سنی، لیکن اللہ نے اس بے شعور مخلوق کو بھی شعور بخشا ہوا ہے، جن کو کبھی بولتا ہم نے سنا ہی نہیں، یعنی جمادات، پہاڑ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ کے پیچھے پہاڑ جبل احد پہاڑ ہے، جماد ہے، پتھروں کا مجموعہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ہوا یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو جو پیار کرتا ہے تو کچھ شعور رکھتا ہے نا، بغیر شعور کے تو پیار نہیں ہوتا نا۔ معلوم ہوا کہ جمادات میں بھی شعور ہے، کس سے پیار کرنا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ مدینہ میں دو پہاڑ ہیں، ایک ہم سے دشمنی کرتا ہے، ایک ہم سے دوستی کرتا ہے۔ جو ہم سے دوستی کرتا ہے وہ احد ہے، جو دشمنی کرتا ہے وہ دوسرا ہے۔ دیکھا، تو دوستی اور دشمنی کے جو جذبات ہیں یہ کسی غیر شعوری مخلوق میں معلوم کہ ان کے اندر بھی شعور ہے، لیکن ہم اس شعور کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور قصہ وہ تو مشہور آپ نے سنا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے، آپ کا منبر بننے سے پہلے کھجور کے خشک تنے کے سہارے کھڑے کے خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا۔ جب آپ کا منبر بن گیا، آپ نے اس کو چھوڑا، منبر پہ کھڑے ہوئے تو اس خشک تنے سے بچے کے رونے کی آواز، جیسے بچہ ہچکیاں لے لے کے روتا ہے، ہچکیاں لے لے کے رونے کی آواز آئی۔ حضور منبر سے اترے، اس کو تھپکی دی، جیسے پیار سے بچے کو تھپکی دی تو آہستہ 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 اس کی آواز ختم ہوگی اور پھر اس کو اسی جگہ میں دفن کر دیا۔ تو یہ خشک تنا ہے جی، اس میں رونے کی آواز کہاں سے آئی؟ معلوم ہے کہ شعور ہے نا، شعور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے، میں اس کو اب بھی جانتا ہوں، جب میں نبی نہیں ہوا تھا تو میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو کہتا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ فرمایا اب بھی میں اس کو جانتا ہوں، وہ فلانا پتھر ہے۔ تو پتھر سے یہ آواز کیسے آئی؟ شعور ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اگر کسی چیز کا شعور ہمیں نہیں، یا کسی کی آواز ہم نہیں سن پاتے، یا کسی کی زندگی کا ہمیں احساس نہیں، تو وہ زندہ نہیں۔ جو چیزیں ہماری نظروں میں مردہ ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بھی زندہ ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی جانتی ہے۔ تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ تھک گئے تو میری ادھر بس کرتا ہوں۔ یہ ایک آیت تو پڑھ لوں چھوٹی سی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ تو ارض و سما اور فضا کی مخلوق کا ذکر تھا کہ سب اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ اب ساری کائنات کی مملوکیت کا اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ زمین، آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے للہ، سب اللہ کی ہے، اللہ سب کا مالک ہے جی۔ جب سب کا اللہ مالک ہے تو وہ ایک اکیلا خدا ہوا نا، اس کا پارٹنر پھر کہاں سے لاؤ؟ جب زمین آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے، وہ سب کا مالک ہے، ساری مخلوق اس کی مملوک ہے، تو مملوک کیا مالک کا پارٹنر ہوتا ہے؟ پتھر ہیں، درخت ہیں، گنگا جمنا ہے، لہلہاتے کھیت ہیں، انبیاء رسل ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، یہ سب اللہ کے مملوک ہیں۔ تو کیا جو مملوک ہے، جو بندہ ہے، وہ خدا کا ہمسر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ ایک ہی ہے جو مالک ہے، جو خالق ہے، اور ساری مخلوق اس کی بندہ ہے۔ اور فرمایا کب تک تم اسی حال میں رہو گے اور ایسی غلط باتیں کرتے رہو گے؟
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ایک دن اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ سارے راز کھل جائیں گے کہ جن کو تم نے پارٹنر بنایا تھا ان کی کیا پوزیشن ہے، اللہ کے سامنے ان کی کیا حقیقت کھل جائے گی۔ اس لیے اس وقت جو کھل جائے گی تو آج اس بات کو سمجھ لو، آج ہی سمجھ لو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور صحیح مت ٹھہراؤ۔ بس کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔